السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ اور آپ کا خاندان دونوں محفوظ ہوں گے۔ خواتین و حضرات، آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے میڈیکل پروفیشن یعنی جب ہم یونیورسٹیز میں داخلہ لیتے ہیں میڈیکل کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے۔ خواتین و حضرات، ہم جب انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اور پارٹ 2 کلیئر کرتے ہیں بائی سائنس، تو ہم لوگوں کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے میڈیکل پروفیشن چوز کرنا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی پسند کا شعبہ چوز کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو والدین کی بات مان کر میڈیکل پروفیشن میں آ جاتے ہیں۔ اب میڈیکل پروفیشن میں کون سی فیلڈز آ جاتی ہیں؟ MBBS، BDS، فوڈ اینڈ نیوٹریشن، DPT اور نرسنگ۔ ہم کسی بھی شعبے میں داخلہ لیتے ہیں اور ہمارا جو میرٹ ہے وہ کسی گورنمنٹ سائٹ میں نہیں بن پاتا، تو ہمیں پرائیویٹ سائٹ پر آنا پڑتا ہے، ہمیں پرائیویٹ سیکٹر میں آنا پڑتا ہے۔ تو اس میں ہم لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ایڈمیشن مل جاتا ہے۔ اب وہ ایڈمیشن ہم لوگوں کو کس طرح ملتا ہے؟ وہ اس لیے ملتا ہے کہ جو پرائیویٹ ہے اس کی ڈیمانڈ پیسہ ہے، اس کا جو وہ کنسرن ہے وہ پیسے سے ہوتا ہے سارا۔ خواتین و حضرات، جب ہم داخلہ لیتے ہیں تو ہم لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے والدین کی امید پر پورا اتریں گے، یعنی انسان اپنے ذہن میں یہ ٹھان لیتا ہے کہ ہم اپنے والدین کی امید پر پورا اتریں گے۔ انشاءاللہ انہوں نے ہمارے اوپر جتنا خرچ کیا ہے ہم اس کا کوئی آؤٹ پٹ ضرور دیں گے۔ خواتین و حضرات، وہ زندگی ہماری شروع ہوتی ہے جب ہم محنت کرنا شروع کرتے ہیں اس میڈیکل پروفیشنز میں۔ تو دن رات ہم لوگ محنت کرتے ہیں، ہم لوگ نہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں اس دنیا میں جو محنت کرتے ہیں کہ ہاں جی کسی نہ کسی طریقے سے کامیابی مل جائے۔ خواتین و حضرات، جب ہم فائنلز میں جاتے ہیں تو اچانک ایک دم ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے 8 یا 9 سبجیکٹ ہوتے ہیں، جس میں سے ہماری یکدم 2 مہینے بعد 4 میں سپلیاں آ جاتی ہیں۔ ہم لوگ بہت مایوس ہو جاتے ہیں کہ آخر کیا ہو گیا۔ وہ مایوسی ہمارے دل و دماغ میں رہتی ہے، ہم لوگ پریشان رہتے ہیں، لیکن ہم پھر محنت کرتے ہیں، اور اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ جو سپلی ہماری 2-3 نمبروں سے آئی ہوتی ہے کسی بھی سبجیکٹ میں، پھر اگین تیسرا چانس ہم لوگ لیتے ہیں اس کے لیے، اور تیسرا چانس جب ہم لیتے ہیں تو اگین ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ 2 یا 3 نمبروں سے رہ جاتے ہیں۔ جب یہ سچویشن ہم پر آتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ٹیچرز ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ میں ٹیچرز کو غلط نہیں کہہ رہا، ٹیچرز بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں، ٹیچرز کی بہت عزت کرنی چاہیے میری نظر میں۔ جو بندہ اپنے اساتذہ کی عزت کرتا ہے، جو بندہ اپنے اساتذہ کا احترام کرتا ہے، وہ اس دنیا میں کامیاب انسان ہے۔ لیکن آج کی جو ریئلٹی ہے، میں اس چیز پر بات کر رہا ہوں کہ جو آج کی ہماری جو حقیقت بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہماری کوئی سپلی آتی ہے یا ہم ڈیٹین ہوتے ہیں یا ایسا کچھ بھی ہوتا ہے، ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ ہم سے ہاتھ چھڑا لیتے ہیں۔ ہمارے والدین کا پیسہ ضائع چلا جاتا ہے، اور ہم اپنے والدین کے سامنے شرم سے جو ہمارا سر ہے وہ ہمارے والدین کے سامنے، وہ ہمارے ٹیچرز کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اب بات ساری یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، یہ میں نے جیسے پہلے بات کی کہ ان کو صرف پیسوں سے غرض ہوتی ہے۔ ان کو تو ہم جو بے تحاشا پیسے دے دیں، ان کو تو اپنے بچے سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا، ان کو پیسے مل رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو میرا بات کرنے کا سارا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ جو مسلسل محنت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ کامیاب ہو جائے، وہ سکسیزفل ہو جائے، ان دیٹ کیس اگر وہ سکسیزفل نہیں ہو پاتا تو کیا
پرائیویٹ سیکٹر کے جتنے بھی ٹیچر ہیں اور جتنے بھی پرنسپل ہیں، کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ لوگ سوچیں کہ ہمارے کالج کا یا ہمارے جو یونیورسٹی ہے ہمارا اوور آل رزلٹ کیوں خراب جاتا ہے؟ یہ لوگ پیسوں سے اپنی جیب بھرتے ہیں، طالب علم کا مستقبل داؤ پہ لگتا جا رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ طالب علم محنت کر رہا ہے، اس کی کوئی قدر نہیں، اس پر سے بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ مطلب صرف اپنی ان لوگوں کو ہوتی ہے، ان لوگوں کو کسی بھی اسٹوڈنٹ سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، کوئی بھی یونیورسٹی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی، کوئی بھی۔ تو میں یہ نہیں کہتا، دیکھیں یہی حقیقت ہے کہ جو بندہ محنت نہیں کرتا وہ آگے چلا جاتا ہے، جو بندہ چالاک ہوتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے۔ ایک غریب کا بیٹا کہ جس کا باپ دیہڑی دار مزدور ہو، یا ایک غریب کا بیٹا جو کسی بھی پرچون کی دکان کا بندے کا بیٹا ہو، پرچون کی دکان چلاتا ہے، اس کا بیٹا ہو، وہ میڈیکل پروفیشن میں وہ دن رات محنت کرتا ہے کہ ہاں جی میرا باپ غریب ہے، میری ماں کی مجھ سے امیدیں وابستہ ہے۔ اب وہ ان کی امید کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، لیکن وہ بائی چانس پیچھے رہ جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اور جب بھی کوئی رزلٹ آتا ہے ہمیں ہمیشہ 2 یا 3 نمبروں سے مار ملتی ہے، اور بار بار ہمیں یہ مار دینے کے بعد آپ ہمارا پورا 1 سال ضائع کروا دیتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں ایک بچہ کیسے پڑھے گا، ایک طالب علم کیسے پڑھے گا جب اس کے ساتھ کسی بھی جگہ یہ ہوگا، اس طرح کی ناانصافی ہوگی؟ آپ لوگ ذرا سا بھی، یہ لوگ جو ہیں نا، جو پرائیویٹ کے جو سیکٹر کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ ذرا سا بھی خیال نہیں کرتے بچے کو 2 3 نمبروں سے بار بار فیل کرتے ہوئے، 1 نمبر سے کسی کو فیل کرتے ہوئے۔ ان لوگوں کے دل میں ذرا سا بھی یہ خیال نہیں آتا کہ بچے کا کیا مستقبل آگے بنے گا، بچہ آگے رل جائے گا، بچے کے دل میں کیا امیدیں ہیں۔ مطلب ہم لوگوں کو کسی بھی چیز کا احساس نہیں ہے، ہم لوگ صرف اپنا پیسہ بنانے پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہماری تو جیب پوری ہو رہی ہے، ہمیں تو پیسے مل رہے ہیں۔ بچہ جائے بھاڑ میں، طالب علم جائے بھاڑ میں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ دیکھیں جی، میں آج اس بات پہ یہ نہیں کہوں گا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یا یہ کیوں، ہمیں اس بات کی وضاحت چاہیے، اس بات پہ نہیں۔ لیکن دیکھیں، آپ اگر اپنے ملک کے طالب علم کے ساتھ کریں گے تو پاکستان کا مستقبل کیا بنے گا اگر آپ لوگ ملی بھگت والی گیم کریں گے۔ اگر میری کسی بھی بات سے دل برا ہو گیا ہو آپ لوگوں کا تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کیجیے۔ شکریہ۔